نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حضرات، 5واں سپارہ سورہ النساء کی ایک چھوٹی سی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بیویاں ہیں، مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، ان کے بچوں کی مائیں جو ہیں، ان کی مائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خاص کوئی احکامات نازل فرمائے ہیں. عورتوں کے لیے جو خاص حکم شادی شدہ عورتوں کے لیے خاص کر، ویسے تو عام مسلمانوں کی ہر بچی، بڑی، بوڑھی، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، مردوں، عورتوں، سب کو اللہ کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کر کے زندگی گزارے. لیکن خاص کر کے شادی شدہ جو عورت ہے، اس کے لیے شریعت نے خاص احکام نازل کیے ہیں کہ شادی شدہ عورت کو خاص کر کے اپنی عزت، اپنی حرمت کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے. اللہ کی شریعت میں شادی شدہ عورت کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اسے کہتے ہیں محصنہ، اور اس کی جمع ہے محصنات. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، حسن کہتے ہیں عربی میں کلے کو، یہ جو کلے نہیں ہوتے، لاہور کا کلا، فلانا کلا، کلا. تو محصنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی عزت، ایک ایسی عورت جو اس کلے کے اندر، اس کلے کے حصار کے اندر اب آ گئی ہے. اب وہ عورت محفوظ ہو گئی ہے شادی کے بعد. پہلے بچپنا تھا، وہ جوانی میں وہ بھی گزر گیا، لیکن اب شادی ہونے کے بعد وہ ایک کلے کے اندر محفوظ ہو گئی ہے.
اب اس کو اپنی عزت اور حرمت کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کی پھر ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ ایک عام بچی تھی کسی کی، اب یہ امت مسلمہ کی ماں بننے والی ہے۔ اب اس نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے۔ اس نے بچوں کی تربیت، اس نے گھر کی تربیت کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں اس نے اپنے کردار کو بہترین پارسا قسم کا کردار بنانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ایک غیر شادی شدہ عورت سے ایک جرم اگر ہو جائے تو شریعت نے اس کے لیے کہا کہ اس سے اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کے لیے سزا اور ہے، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہو کے بھی اللہ نے اس کو جب کہ اس کا خامند دے دیا اور ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر دیا، اس کے باوجود اگر جرم کرتی ہے تو اس کے لیے پھر رجم کی سزا ہو جاتی، سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ تھیں۔ شادی شدہ عورت کو پہلے سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت جو کرنی چاہیے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، پہلے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی، یہ بھائی تھا یہ بھی محرم تھا، یہ چچا ہے یہ بھی محرم ہے، یہ والد ہے یہ بھی محرم ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد وہ جب نئے گھر میں جاتی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے کتنے تھوڑے محرم اس کے لیے ہوتے ہیں، زیادہ اغیار ہی ہوتے ہیں، زیادہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کو کہا ہے کہ وہ بچ بچ کے اپنی زندگی کو گزار۔ پھر شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت جو ہے اپنی عزت اور حرمت کا اتنا زیادہ خیال رکھے کہ کل کلاں جو اولاد پیدا ہو، اولاد جو ہے اس کے لیے وہ تانے کا باعث نہ بنے، لوگ بعد میں یہ نہ کہیں اس کی ماں جو تھی یہ اپنی جوانی میں ڈانس کیا کرتی تھی، اس کی ماں جو تھی یہ جوانی میں یہ کام کیا کرتی تھی۔ اپنے بچوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ جو ہے وہ ایک ایسا نمونہ بن جائے، لوگ کہیں کہ اس کی ماں پہلے بھی ٹھیک تھی، شادی کے بعد بھی ٹھیک تھی، یہ اچھی ماں کے بیٹے ہیں۔ شریعت پھر یہ چاہتی ہے کہ شادی شدہ عورت جو ہے اس کو اپنی عزت کا اس لیے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اب اس نے ماں بننا ہے، جب اس نے ماں بننا ہے اس کے بچوں کے لیے لوگوں سے یہ تانا نہ ہو کہ یہ بچے ان کے بارے میں پتہ نہیں کہ ان کا والد کون ہے، لوگ کہیں کہ یہ فلاں کی ہی اولاد ہیں، یہ سب حلالی اور جائز بچے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، اسی لیے فرمایا جس وقت تم رشتہ کرو، بچیاں جب دیکھنے جاؤ، فرمایا دنیا کے لوگ ہیں وہ مال دیکھتے ہیں، برادریاں دیکھتے ہیں، حسب نسب اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، خوبصورتیاں، فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہوں، جب شادی کرنی ہو فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا، اللہ اور اس کے رسول کو جاننے والی عورت کا انتخاب کیا جائے، تاکہ آئندہ نسل کے اوپر جو اثرات پڑنے ہیں یہ اس عورت کے بڑے پڑنے ہیں۔ ہمارے پنجابی وہ پرانے عربی ادب کے اندر ایک بڑی مشہور ایک کسی فلاسفر کی ایک بات لکھی ہوئی ہے، اذا کان رب البیت بالدف ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، کہ لوگو اگر تم دیکھو کسی عورت کو کہ وہ دف بجانے کی بڑی شوقین ہے، لوگو ڈر ہے اس بات کا کہ اس عورت کی بچیاں پھر سٹیج کے اوپر وہ رقص کرنے والی پیدا ہونا ہے انہوں نے پھر۔ اس لیے جب انتخاب کیا جائے عورت کا تو وہ دیندار، ایماندار، شرم و حیا کا پتلا اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو ماننے والی، شریعت کو جاننے والی عورت ہونی چاہیے۔ حدیث میں اسی لیے آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک انہوں نے اس دور میں، جس دور میں لوگ اپنے ہاتھ سے دھاگا وہ چرخے کے ساتھ کاٹ کے بناتے تھے، کتنا موٹا دھاگا ہوتا تھا، اس کے کپڑے بنانے، اب وہ اتنے موٹے کپڑے اس میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا جو ہاتھ کے ساتھ دھاگا بنایا ہوا ہو،
لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک جوڑا تھا، بڑا موٹا بوری کی طرح تھا۔ مدینہ شریف میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی نا، کسی کی بیٹی کی، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے، اماں جی وہ ہمیں آپ کے پاس ایک موٹا جوڑا عورتوں کا پڑا ہوا ہے نا، وہ ہمیں ادھار دے دیں، ہم نے بچی کی شادی کرنی ہے، تو ہم نے شادی کے دن جس کو دلہن بنانا ہے اس وقت یہ موٹا جوڑا پہنا کے اس کو ہم نے فارغ کرنا ہے، تاکہ یہ جب گھر میں جائے اگلے گھر والوں کو دیکھ کے پتہ چل جائے یہ جو عورت آئی ہے یہ اپنی عزت اور حرمت کی حفاظت کرنے والی عورت ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جب شادیاں کی جاتی ہیں تو بچیوں کو ایسا لباس پہنا کے بھیجا جائے، ایسے گندے غلیظ اور عزت اور حرمت کے منافی لباس، اور ایسے لباس پہنا کے ان کو کہ لگتا ہی ہے کہ یہ کوئی نچنے والی اس گھر میں آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی یہ عورت قطعاً نہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ اس کی اولاد کا جو اس کے تخم سے پیدا ہوں گے شاید وہ بھی اس سے بھی گئے گزرے ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایک عورت کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بچپنا گیا، اب اس کو مزید اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سنبھول کے اس نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، عزت کی زندگی اس نے بسر کرنی ہے۔ پہلے دن سے اس کو اتنا گندا غلیظ قسم کا لباس، اور میرے لیے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آج کل بڑے شہروں میں دلہن جو لباس پہن کے آتی ہے وہ تو لباس تو اس کا نام ہی نہیں نا ہے، دلہن آ کے نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد دلہن جو ہوتی ہے باراتیوں کو اپنا ڈانس بھی کر کے دکھاتی، اور لوگ اس پہ واہ واہ اور ہائے ہائے اور کیا بات اور کیا بات اور کیا بات کہتے۔ لوگوں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بگاڑنے کے لیے یاد رکھیں، دنیا میں یہ ساری دنیا میں یہ انگریزوں کا، یہ عیسائیوں کا، یہ یہودیوں کا، یہ مجوسیوں کا، یہ غیر مسلم جتنے کفار ہیں وہ نئے ڈیزائن بنا کے مسلمان بچیوں کے لیے دیتے ہیں، تاکہ پہلے دن سے گھر والوں کو پتہ چل جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کا عزت اور حرمت اور شرم حیا کی کوئی چیز نہیں، اس کو کسی قسم کا پتہ نہیں، اور آئندہ سے وہ جو عورت ہے اس کا چاکا اتار کے وہ گندے اور غلیظ لباس پہن کے اپنی اولاد اور بیٹیوں کے لیے بھی گندے لباس پہنانے والی وہ عورت ہو۔ شریعت نے اس لیے کہا تھا کہ جب وہ عورت کی شادی ہو جائے، پہلے بچپنا تھا وہ گیا، اب اس کو ایک چاہیے، اب یہ محسن ہو گئی ہے، ایک ایسے حصار کے اندر آ گئی ہے کہ اب اس کو اپنی عزت اور حرمت کا پہلے سے بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں شادی ہو گئی، اس کے بعد جی شادی ہو گئی جی اساں ویاہ دیتا ہے جی کڑی نو ویاہ دیتا ہے، ہن انہاں دی مرضی ہو پینٹاں پوان نکراں پوان جو کچھ پوان۔ کیسے ممکن جب تم نے بندے ہی ایسے لیے ہیں، جب ڈھونڈے ہی ایسے کافروں، یہودیوں اور مجوسیوں اور ہندوؤں کی طرح کہ تم نے اپنے داماد جب ڈھونڈے ہیں تو انہوں نے تو ہماری بچی کو پینٹیں نکریں پھر پہنوانی ہیں۔ تم نے دیندار نہیں بندے دیکھے، اور یہی وجہ ہے کہ تمہاری عزت کے جنازے جو ہیں، بچی یہاں سے جاتی ہے جی میں مری جا رہی ہوں فلاں جگہ، شادی کے بعد فلاں کے بعد جا رہی، تاکہ جا کے میں طرح طرح کے ڈیزائن اور سٹائل کے فوٹو اور طرح طرح کے گندے لباس پہننے۔ وہ مسلمان جو یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ اگر رسول یہ ان لوگوں کی یہ عادتیں اگر محمد الرسول اللہ کے دور میں ہوتی، یہ دو پارٹیاں تھیں دنیا میں، ایک پارٹی محمد الرسول اللہ کی، اللہ کی قسم ان لوگوں کے رسم و رواج اور لباس سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے ان عورتوں نے کہ اس وقت رسول اللہ کے دور میں ابو جہل کا ساتھ دینا تھا ان عورتوں نے، کہ ہم ابو جہل کے ساتھ ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں شریعت نے کیا کہا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فرمایا گھر کا ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے کہ مرد کو گھر کا جو ہے نا یہ بڑا بنایا ہے، اس لیے اپنی زندگی جو ہوتی ہے
وہ ذرا ذرا خون پسینہ ایک کر کے گھر کا سامان بھی لے کے آتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس کا وجود اس قسم کا بنایا ہے کہ گھر کا ذمہ دار مرد ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت کی اب شادی ہو گئی ہے، حافظات للغیب، اس کو چاہیے مرد گھر میں ہو، مرد گھر سے باہر ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی حرمت کا خیال رکھے، یہ عورت کے اوپر فرض ہے۔ اللہ ان عورتوں کو، اور وہ ان عورتوں کو تو اللہ عورت مانتا ہی نہیں جو بے حیا قسم کی عورت ہو، اپنے وجود کی نمائش کرنے والی جو عورت ہو۔ اللہ جہاں پاک باز مردوں کا ذکر کرتا ہے، عورتوں کا بھی ذکر کیسے کرتا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا اللہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے ان المسلمین والمسلمات کہ مرد بھی ایسے ہوں اللہ کا حکم ماننے والے، عورتیں بھی اللہ کا حکم ماننے والی، وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، وہ مومن ہوں مرد، عورتیں بھی مومن ہوں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے مرد عورت دونوں ہی ہوں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت اور حرمت کی حفاظت کرے اللہ کے نزدیک، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ یہ لو کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت۔ اس دنیا میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ یہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نوجوان نسل کو برباد کرنا، اور ان کی عورتوں اور ان کی بچیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ننگے کر کے بازاروں میں پھرانا، تاکہ مسلمان بچے جو ہیں یہ گناہ اور بدکاری کے کاموں میں لگ جائیں اور دین سے دور ہو جائیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عورت جب جس کی شادی ہو گئی ہے، یہ اپنے گھر میں گئی ہے، اب اس کو اپنے آپ کو کنج کنج کے رہنا چاہیے، گئی جوانی گیا بچپن سب کچھ، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان عورتوں مومنوں کو کہہ دو، کل للمؤمنات، ان مومن عورتوں کو کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، ان کو چاہیے اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کر کے رہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور ان کو چاہیے کہ اپنی زینت اور زیب اور ان کی چیزوں کے حفاظت رکھیں، اپنے اوپر کپڑے اس طریقے سے لے کے جائیں کوئی جانتا نہ ہو کہ یہ اس کی چیز اتنی ہے، یہ اتنی موٹی، اتنی باریک ہے، ان کے وجود کے اعضاء کسی کو پتہ نہ چلے۔ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ اپنے سر کا کپڑا جو ہے اپنے اوپر اس طریقے سے لپیٹ کے لیں کہ وجود کی کوئی چیز نظر نہ کسی کو آ جائے۔ وہ لوگوں کیا ہو گیا؟ اور ہمارے بازاروں میں جاؤ، یہ مسلمانوں کے بازار ہیں، یہ بچیاں کن کی ہیں؟ یہ پینٹیں پہننے والی اور اپنا وجود کا آگا اور پیچھا ایک ایک چیز دکھانے والی، اور یہ کن کی لڑکیاں ہیں، اور یہ کن کی بیٹیاں ہیں؟ اور بتاؤ یہ ہندوؤں کی بچیاں ہیں، اور یہ کافروں کی بچیاں ہیں، اور بتاؤ یہودیوں کی بچیاں ہیں، اور کن کی بچیاں ہیں؟ اور یہ کیوں نہیں اللہ کے حکم کو مانتی؟ اور کیوں نہیں غیرت آتی بھائی کو؟ اور کیوں غیرت نہیں آتی ماں کو؟ اور کیوں غیرت نہیں آتی اس کے تائے اور چچے اور مامے کو؟ کیوں نہیں غیرت آتی کہ میری بیٹی نے کیسا لباس پہن کے ایک ایک چیز وجود کی گزرنے والا گلی کے لوگ جانتے ہیں فلاں عورت کی یہ چیز اتنی موٹی یا فلاں اتنی موٹی، یا بچوں کو نوجوانوں کو پتہ چل گیا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ،
ان کو چاہیے کہ اپنی زینت کا خیال یہ کسی کو نہ پتہ چلے، اس کسی کو الا لبولتہن، ہاں ان کا خامد ان کی زینت کی چیزیں، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا اگر منہ ننگا ہے، ہاتھ ننگے ہیں، تو یہ ان کا خامد تو دیکھ سکتا ہے۔ الا لبولتہن او آبائہن او آبائی بولتہن او ابنائہن او ابنائی بولتہن۔ فرمایا عورت کا منہ اور اس کے ہاتھ جو ہے یہ اس کا خامند دیکھ سکتا ہے، وہ اس کا باپ دیکھ سکتا ہے، خامند کا باپ دیکھ سکتا ہے، اس کے بچے دیکھ سکتے ہیں۔ خامند کے بچے اگر پہلی بیوی سے ہیں تو وہ بھی اس کا ہاتھ اور اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ اور چہرہ کہا ہے، ہمارے ہاں تو ہم پوری دنیا کو عورت جو ہے دکھاتی پیتی، ایک ایک چیز جو ہے لوگوں کو پوچھ لیں کہ فلاں گھر کی کنی کڑیاں لوگوں کے گلی کے لوگوں کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے سب سے سونی کون ہے، سب سے موٹی کون ہے، بریک کون ہے۔ یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ اور کیا نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اور نہ جھوٹ بولو، اور کھل کے کہو ہم یہودی ہیں، اور کھل کے کہو ہم عیسائی ہیں، کھل کے کہو کہ ہم ہندو ہیں، ہم نہیں مسلمان، ہم ایویں جھوٹی موٹی کلمہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا تمہیں کیا ہے۔ گھر کے اندر اللہ کیا رہ گیا، فرمایا اس کا خامد اس کے ہاتھ اس کے پاؤں یہ اس کے چہرے کو دیکھے، اس کا باپ دیکھ لے، اس کے خامد کا باپ دیکھ لے، اس کے بیٹے دیکھ لیں، اپنے بچے اگر ماں کا چہرہ ہاتھ دیکھ لیں کوئی بات نہیں، خامد کے دوسری بیوی میں سے بچے ہیں تو وہ اگر اس کا ہاتھ و چہرہ دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ او اخوانہن او بنی اخوانہن، عورت کا سکا بھائی جو ہے یہ اس کا چہرہ اس کا ہاتھ دے سکتا ہے، یا عورت کے بھائی کے بچے جو اس کے بھتیجے جو ہیں یہ اس کا چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتے ہیں۔ او بنی اخواتہن، یا اس کی بہن کے جو ہے نا بچے اس کے پنیوے جو ہیں یہ اس کا ہاتھ اور اس کا چہرہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ او نسائہن، یا گھر کی جو عورتیں ہیں یہ عورتیں اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دے سکتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے گھر میں غلام لنڈیاں کام کرنے والے ہیں، اگر وہ ان کو کام کہتے ہو کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، اگر وہ ان کا ہاتھ اور چہرہ دیکھ لیں تو کوئی بات نہیں۔ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا کو سائیں قسم کا لوگ ہے نا، بندہ ہے نا اس کو پتہ نہیں عورت کیا ہوتی ہے، مرد سائیں لوگ ہے، یہ عورت کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، یہ عورت کے جو چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ مرد دیکھ سکتے ہیں جن مرد میں مردانگی نہیں ہے، یہ عورت کا ہاتھ اور عورت کے چہرہ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کے او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا چھوٹے بچے جو ہیں نا جن کو یہ نہیں پتہ عورت کیا ہوتی ہے، مرد کیا ہوتا ہے۔ آج کل کے ہمارے بچوں چھوٹے بچوں کو اتنا کچھ پتہ ہے جو ہمارے دادے کو نہیں سا پتہ۔ لوگوں میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں یقین مانیے چھوٹے بچوں کو اتنا کمپیوٹر اور کیلکولیٹر اور یہ نیٹ اور فلاں چلانے کا یہ ہمارے دادے کو نہیں پتا جتنا ان کو پتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے وجود کی حفاظت ان طفل بچوں سے بھی کر لیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ نے پھر کہا اور تو یہ تو تمہارے وجود کی بات ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اور تو ایک اور بات بھی کہتے ہیں، جب تم چلتی ہو نا تمہارے وجود کی کوئی چیز، وہ جوتی کی کھڑکھڑاہٹ، ٹپ 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 جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور مسلمان لوگوں بات سمجھو میری، اے اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ مسلمان عورت کی وجود کا جب وہ چل رہی ہو اس کی جوتی کی ٹپ ٹپ یہ اللہ منع کر رہا ہے، اللہ منع کر رہا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اور اگر انہوں نے وجود میں کوئی کڑے کوئی ایسے یہ پہنے ہوئے ہیں تو ان کو بھی چھنکار کر کے بازار سے نہ گزرے، کسی کو پتہ نہ چلے اس نے کیا کیا پہنا ہوا۔ اور اخیر پہ اللہ نے پتہ ہے کیا کیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں سارے اللہ سے توبہ کر لو، سارے توبہ کر لو، توبہ کر لو تو بہتر ہے۔ مرنے سے پہلے یاد رکھنا میری جہنم بڑی ڈڈ یا خطرناک سخت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں سارے اللہ سے توبہ کر لو، مرد بھی اور عورتیں بھی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر قیامت کے دن تم نے جہنم سے بچنا ہے تو توبہ کر کے میری بات مان لو، مان لو میری بات۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک دن پردے کے بارے میں کہہ رہے تھے، عورت کو ایسے پردہ کرنا ہے، ایسے ہی رہنا چاہیے، ایسے اپنی شادی ہو گئی ہے، اب شادی ہو گئی، اللہ نے جو خامن دینا تھا وہ دے دیا، جو گھر دینا تھا دے دیا، اللہ سے اب خیر مانگو۔ نبی علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا وَأَلْحَمُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، گھر کے اندر جو دیور ہوتا ہے، دیور، اس سے بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ الحم و موتن، فرمایا دیور تو موت ہے، موت موت ہے۔ دیور نہ کھل ڈڑ کے لگیاں نے کھیڈیاں نے، زیور نو چونڈیاں پہ وج دنیاں نے، انہوں پہ چونڈیاں وڑدا ہے، اور کی ہے جی کڑی ویاہ کے نویں آئی ہے تے دیور او دے گوڈے تے بیگ غیر اور مر گئی غیرت، اور غیرت اور عزت کا جنازہ نکل گیا۔ غیر ایک بچی جو ہے کسی کی جو عزت ہو چکی ہے، بن گئی ہے، اس کے اوپر اس کا دیور جو موت ہے یہ اس کے گوڈے کے اوپر بیٹھے گا۔ جی اے جی آج کل گوڈے نہیں بہندے، آج کل نو پٹ نو پھاڑ کے بہندے نے بس۔ آپ نے فرمایا الحم و موتن، فرمایا یہ تو موت ہے، موت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے خوش قسمت لوگ پتہ ہی کون ہیں؟ ایک دن نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ اے اللہ کے رسول کون کون سا خوش قسمت ہے؟ آپ نے وہ خوش قسمت بتاتے بتاتے فرمایا خوش قسمت بندہ وہ ہے جو جب گھر سے باہر ہو اس کو پتہ ہو کہ اس کی عورت اپنی عزت کو سنبھال کے رکھے گی۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول، میں صدقے جاواں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، مرد کو پتہ ہوتا ہے بڑی سونی ہے، مینوں کی پتہ ہے کدے نہ گلاں پہ کر دی ہے، مینوں کی پتہ ہے کر کو بیٹھی ہے، مینوں کی پتہ ہے کتھے اس ویلے مری ہے، مینوں کی۔ فرمایا اسے ایمان یقین ہو کہ اپنی عزت کی حفاظت کر کے ہی بیٹھی ہوگی، یہ بندہ دنیا میں خوش قسمت۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا من السعادتی، فرمایا یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ اسے پتہ ہو کہ میری بیوی کی طرف نہ کوئی گندی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس نے کسی کی طرف دیکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات کہی۔ اب یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گھر میں اگر مرد نہیں ہے تو عورت کو کیسے رہنا چاہیے؟ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ مرد جب گھر میں نہ ہو، عورت کو چاہیے کوئی بھی مرد ہے نا، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے کلے کمرے چ بیٹھ کے اس کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دے۔ بھائی میرا خامد گھر میں نہیں ہے، آپ میرے تائے کے بیٹے ہو، چاچے کے بیٹے ہو، پھوپھی کے بیٹے ہو، فلانے کے بیٹے ہو، آپ کی مہربانی پھر آ جانا جب تمہارا بھائی گھر میں ہو، اور کہو اور لوگوں کہو اے بچیاں نو سکھاؤ۔ اور ہمارے گھر میں کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں یہ جی خامد صاحب کدھرے گئے نے؟ پچھو تائے دا منڈا آیا 4 دن 5 دن ہو گئے نے، گھر ہی رہ رہے، چاچے دا بھی، مامے دا بھی، پھوپھی دا بھی، فلانے دا بھی گھر ہی رہ رہا ہو۔ دونوں بیٹھ کے کٹھے لوڈو کھیڑ دینے، دونوں بیٹھ کے کٹھے گیماں کھیڑ دینے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخالف لوگ ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور بعد میں پھر روتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں جی پتہ نہیں منڈا میرے تے نہیں گیا، منڈا فلانے تے گیا ہے۔ بعد میں پھر اس قسم کی گفتگو کرتے پھرتے ہیں۔ پہلے ان کو چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مرد گھر میں نہ ہو تو اب کوئی ایسا بندہ دوسرا جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے غیر مرد، اس کو گھر کے اندر نہ داخل ہونے دے، عزت کے ساتھ اس کے بھائی پھر آ جانا اب جب وہ گھر میں ہو۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو جب شادی ہو گئی ہے نا تو اس کو کبھی بھی تنہائی میں کسی غیر مرد کے ساتھ پرے ہو کے ادھر میں نہ اتھے آ کے کلے آ کے گل سنو، اور سنو میری بات دھیان سے سن لو لوگوں، سن لو، قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔
اے ادھر آ ذرا میرے چاچے دے پتر, میں تیرے نال کانے چ اتھے ایک گل کرنی ہے. بھاویں لوکاں دے سامنے نہیں کر سکتی اپنے خامد کو جب تک وہ ساتھ نہ ہو, جب تک محرم پاس نہ ہو, اور جو ہے الگ غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی. یہ محمد رسول اللہ نے روکا ہے. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر خاوند یا محرم پاس نہیں ہے تو یہ عورت سفر نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا, اوے تائے دا منڈا آیا ہے, اینو لاہور لے جاؤ, نال ہی اینو اتھے لے جائے ذرا, اماں اتھے ہسپتال داخل ہے تے اینو لے جائے ذرا, فلانا اتھے گیا تے ذرا اینو نال لے جائے جے, مامی دا پتر ہے, تائے دا پتر ہے, چاچے دا پتر ہے, پھوپھی دا پتر, اے میں او دے نال جا رہی ہاں. اور میرے سونے نبی نے منع کیا ہے غیر محرم کے ساتھ سفر, اور یہ تو عام سفر ہے. صحابہ کے دور میں رسول اللہ نے ایک آدمی کو کہا تھا, تیری بیوی کہنے لگا حج پہ جانے لگی ہے. فرمایا اس کے ساتھ کون ہے؟ محرم. محرم کوئی نہیں. دوسرے لوگ مدینے دے بڑے نیک پاک اچھے شریف آدمی, مدینے کے اور محمد الرسول اللہ کے صحابی. فرمایا نہیں جا سکتی ان کے ساتھ, یہ محمد الرسول اللہ نے کہا. فرمایا اس کا محرم جو ہے یہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامند گھر میں نہیں, عورت کو چاہیے کہ بستر کے اوپر یاد رکھے وہ خامند گھر میں نہیں, اس کے بستر کے اوپر کسی غیر کو بیٹھنے نہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ, قرآن مجید نے ایک اور بات بھی کہی ہے. وہ بات یہ کہی ہے کہ عورت گھر میں کلی ہے, باہر سے کوئی بندہ آیا ہے, آ کے اس نے کوئی گل بات کی ہے, کوئی پتہ پوچھا ہے یا کچھ نہیں, یا گھر میں ہے یا نہیں, کچھ اس نے بات کی ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. 22واں پارہ سورہ احزاب میں اللہ نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, باہر کو بندہ آئے اس سے جب گفتگو کرنی ہے تو زبان میٹھی 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 نہ استعمال کرنا ہے. کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کئی بندے وہ جب میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار پھر جائیے یار, اندروں کڑی نے گل کیتی ہے, مزہ آ گیا یار, لگتا ہے کوئی گل بن سکتی ہے تھے. فیطمع الذی فی قلبہ, وہ تما رکھنا شروع کر دیتا ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. فرمایا وہ گھر میں ہے سیدھی سیدھی بات کرے. میرا ایک دوست تھا, میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا یونیورسٹی میں, وہ بیچارہ فوت ہو گیا پیچھے جا, بڑا نیک تھا. میں ایک دن اس سے ملنے گیا, بڑا نیک تھا, گھر میں بھی بڑے اس کے گھر والے, اچھی تربیت تھی. میں نے دروازہ جو تھا نا بیل دی, تو میں نے اس سے ملنا تھا. اندر سے کو باجی کو بہن آئی, آ کے اس نے بڑا خوبصورت بار آئی, جی کون ہے, کس سے ملنا ہے, کیا کام ہے. اب بندہ پہلے ڈر جاتا. جب آ کے اس نے سب سے پہلے دروازہ سارا کھولنا ہے, ننگے سیر آ کے نہ دوپٹہ لے وجود کی ایک سامنے, جی کنوں ملنا ہے جی. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. فرمایا سیدھی سیدھی گل. اس نے کہا کون ہے, کس سے ملنا ہے, کیا کام ہے. میں نے کہا جی میں حافظ اسلم ہوں, میں نے بھائی اس سے ملنا ہے, میرا ذاتی کام ہے میری بہن. کہنے لگی وہ گھر میں نہیں ہے اور بتا کے بھی نہیں آئے کب اس نے آنا ہے, اور پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. پھر آ جناب السلام علیکم. اللہ کی قسم مجھے آج تک یاد ہے, اور میں چولی چک کے اس بچی کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دے, آخرت بھی اچھی بنا دے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. فرمایا شادی شدہ اب عورت ہے, کوئی لے نہ کہیں وہ یاروں نے بوٹی آئی ہے ماننا بڑی سونیاں گلاں کر دی ہے, میٹھیاں میٹھیاں گلاں نہ, صاف صاف بات جو کریں ان کے ساتھ, تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ آس نہ لگا لے. اللہ کہتا ہے تما نہ رکھنا شروع کر دے کہ اس گھر میں کچھ ہو سکتا ہے. پھر قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے, یہ شریعت نے کہی ہے, اگر کوئی عورت گھر میں اکیلی ہے تو بندہ گھر میں جلدی گھس گیا اور نہیں میں, فرمایا اسے روکے, پھر روکے, پھر روکے. من قتل دون ارضہ فہو شہید. فرمایا اپنی عزت کی حفاظت کرے, مر جائے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھائی جائے گی عورت. یہ نہ میں کی کراں, کال کلی سے تو اندر آ گیا تو انہیں آ کے انج کیتا تے انج کیتا تے انج کیتا.
اور یہ مسلمانوں کی بچیوں کو تربیت کیسے کی ہوئی ہے. اپنی عزت کی حفاظت کریں, مر جائیں اور مر جائیں, ٹوٹے ہو جائیں, گولیاں جنازہ ہو جائے, اور قیامت کے دن اور دنیا مک جانی ہے, اور قیامت کے دن جو جنت اور جہنم کی زندگی نہیں مکنی کبھی بھی, یاد رکھنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ مر جائے کوئی بات نہیں, اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے, قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھائی جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ شریف میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت گھر میں اکیلی تھی. ایک نوجوان آدمی جو تھا نا, اس نے دیکھا کہ گھر والے گھر نہیں ہیں. اس نے موقع تان کے نا چھرا لے کے نا اس نے اپنے پاس رکھے, اچانک ہی ان کے گھر میں گیا, دروازہ ناک کیا. اندر سے وہ نیک بچی تھی, انہوں نے کہا کون ہے, انہوں نے تکا مار کے دروازہ کھول کے اندر چلا گیا, اور اس کے ہاتھ میں چھرا تھا. اس نے کہا کہ گناہ کی طرف اس نے وہ بیچاری ڈر گئی. اس نے کہا اچھا پھر وہ چھرا تو رکھنا ہوتے ہیں نا. یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کا, یہ امام ابن جوزی کی کتاب ہے تاریخ عمر بن خطاب. اس نے کہا چل چھرا تو رکھنا تو میں اندر ہے. وہ مرد نے رام نہ چھرا رکھ کے تے کپڑے ایسے کر, کڑی نے اگاں ود کے چھرے کو پکڑا, 1 2 3 4 5 6 10 چھرے مار کے ٹوٹے ٹوٹے اس کی لاش کے کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, آپ نے شاباش دی, فرمایا یہ محمد الرسول اللہ کی امت کی عورتیں ہیں, یہ ایسی ہوتی ہیں ہماری بچیاں. فرمایا اگر کوئی عورت جو اپنی عزت بچاتے ہوئے کسی کو قتل کر دے, میں یہ کہتا ہوں یہ قیامت تک کے لیے قانون بنایا جاتا ہے, اس عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں, شاباش ہے اس عورت کے لیے, انعام ہے اس عورت کے لیے جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ماری جائے. عورت کو اپنی عزت کی حفاظت اتنی کرنی چاہیے غیر عورتوں سے بھی, کیونکہ قرآن مجید نے اوپر جو لفظ میں نے پڑھا تھا او نسائہن, اپنی عورتیں تو اس کا چہرہ اس کا ہاتھ دیکھیں آئیں محلے دار جانتی ہیں اسے, لیکن غیر عورت پتہ نہیں کتوں آئی ہے, کی لین آئی ہے, کی کرنا آئی ہے. غیر عورت کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتی. سن لیں میری بات, غیر عورت کو عورت اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی. اور یہاں تو ہمارے اور نوجوان بچیاں پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا جا کے بازاروں کے اندر ایسے نمائش لگائی ہوئی ہے اپنے وجود کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کی قسم جب ان کا نام آتا ہے نا تو دل کو عجیب قسم کی ایک ٹھنڈک اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار جو ہے, یہ بیمار ہو گئیں تو ان کے پاس ان کی چچی لگتی تھیں حضرت اسماء بنت امیس. ان کو کہنے لگیں اور لوگوں فاطمہ تو پھر فاطمہ ہے نا. کہنے لگی میں جب مر جاؤں نا تو کوشش کرنا کہ زیادہ عورتیں بھی میرے وجود, مرے ہوئے وجود کو آ کے نہ دیکھیں, اور کم سے کم میری ڈیڈ باڈی جو ہے, اور کم از کم سے کم اگر 2 نہلا سکتی ہیں تو 2, تیسری نہ آئے. ہمارے ہاں تو عورت کو نہلانے کے لیے 16 عورتیں دوالے کھڑی ہو, اور آ کے بعد نہیں ہو فلانا, نہیں ہو نہا لگے تھے انج فلانا. کوئی عورت جو ہے یہ غیر جو ہے قریب نہیں ہونی چاہیے. یہ بات کو سن لیں دھیان سے. اللہ کا کرنا حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تو جب ان کو نہلانے کے لیے حضرت اسماء بنت امیس یہ ان کو نہلا رہی تھیں, حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں, سارے مومنوں کی ماں, قیامت تک کے مومنوں کی ماں, اور اتنی نیک پاک کہ جن کی عزت, ان کی عزت اور حرمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 16 یا 18 آیتیں اتاری ہیں. اتنی نیک پاک. حدیث میں آتا ہے کہ یہ گئیں, دروازے انہوں نے نوک کیا جہاں فاطمہ کو نہلایا جا رہا تھا. اندر سے حضرت اسماء کہنے لگیں کون ہے؟ میں عائشہ ہوں. کہا واپس چلی جاؤ,
فاطمہ نے کہا ہے زیادہ عورتیں بھی مجھے نہ دیکھیں، زیادہ عورتیں بھی مجھے نہ دیکھیں، عائشہ واپس چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئیں۔ سلام ہے حضرت فاطمہ پہ کہ جب میں ڈیڈ باڈی ہو جائے تو پھر بھی مجھے غیر عورتیں بھی نہ مجھے دیکھیں، میرے وجود کو نہ دیکھیں۔ اور جنت کی سرداری ایسے ملتی ہے، ہماری بازار کی عورتوں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ جہنم کی سردار ہیں یہ۔ اور پھر حضرت اسماء کو ایک اور بات کہی۔ اسماء جس وقت یہ جنازہ نہلانے کے بعد وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں نا مرد، تو اس کے اوپر کفن ہوتا ہے، لپیٹا ہوتا ہے، تو وجود جو ہوتا ہے نا اس کی موٹائی کچھ نہ کچھ نظر آ جاتی ہے۔ ہائے فاطمہ، فاطمہ تو فاطمہ ہے، یہ وجود کی موٹائی نظر آتی ہے۔ فاطمہ نہیں پسند کرتی کہ وجود کی موٹائی نظر آئے، میں کیا کروں؟ حدیث میں آتا ہے حضرت اسماء کہنے لگی میں حبشے میں تھی، ایتھوپیا میں، وہاں گئی تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ جب عورت فوت ہو جاتے نا اس کو وہ سارا کفنا کے نا اس کے اوپر درخت کی ٹانیاں رکھ دیتے تھے، ٹانیاں ساریاں رکھ کے ان کے اوپر پھر ایک کپڑا رکھتے تھے تاکہ اس کے وجود کی موٹائی اور پتلا پن بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ فاطمہ کہنے لگی اچھا بس پھر جب میں دنیا سے چلے جاؤں میرے ساتھ بھی یہ کرنا، میرے وجود کی موٹائی بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ فاطمہ کا جسم اتنا موٹا اور اتنا باریک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں جو مسلمانوں کی عزتیں ایسے ہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سارے اہل ایمان کی بچیوں کو، بڑیوں کو، شادی شدہ کو، غیر شادی شدہ کو اللہ عزت اور پارسائی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔